بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال بعض المشرکین وهو يستهزئ انی لأرى صاحبکم يعلمکم حتى الفراءة قلت اجل امرنا اللہ نستقبل القبلة ولا نستنجی بأیماننا ولا نکتفی بدون ثلاثة احجار لیس فیہا رجیع ولا عظم۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال بعض المشرکین وهو یستہزئ، کہ بعض مشرکین مذاقاً کہتے تھے، بعض مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انی لأرى صاحبکم یعلمکم حتی القراءة، کہ ہم تمہارے صاحب کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں پاخانہ کرنے تک کو سکھاتے ہیں۔ کیا ایسی معمولی باتیں ان کی شان کے خلاف ہے؟ پیشاب پاخانہ کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے مذاقاً کہا کہ ہم تمہارے صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں پاخانہ کرنے تک کو سکھاتے ہیں۔ قلت اجل، تو میں نے کہا ہاں، امرنا اللہ نستقبل القبلة ولا نستنجی بأیماننا ولا نکتفی بدون ثلاثة احجار لیس فیہا رجیع ولا عظم۔ میں نے کہا ہاں، کہ ہمیں حکم دیا ہے ہمارے رسول نے، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں اور 3 پتھروں سے کم پر کفایت نہ کریں۔ وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ احجار، اور نہیں 3 پتھروں سے کم پر ہم اکتفا کریں، کفایت کریں، اور ان پتھروں میں نہ گوبر ہو اور نہ ہڈی ہو۔ یعنی سبحان اللہ، یہ یعنی کیا ہی حکیمانہ جواب ہے مشرکین کے سوال کا، کیا ہی حکیمانہ جواب ہے۔ مشرکین نے یہی کہا نا کہ ایسی معمولی باتیں ان کی شان کے خلاف ہے، کہ بڑی لوگ بڑی بات کرتے ہیں، یہ تو معمولی باتیں ہیں، یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے کہ اتنے بڑے جو خود کو رسول کہتے ہیں، خود کو نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ایسی معمولی باتیں سکھانا ان کی شان کے خلاف ہے کہ بڑے لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس جواب پہ، سلمان فارسی کے اس جواب، کہا کہ یہ تو ہمارے رسول ہی کا کمال ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ تو ہمارے رسول کا کمال ہے، اللہ کے نبی کا کمال ہے۔
کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا، کہ چاہے وہ بڑی بات ہو چاہے وہ چھوٹی بات ہو، ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا، سب کچھ سکھا دیا، کہ ہمارے رسول نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا، کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت چہرہ یعنی منہ کدھر کریں، ساتھ میں ہے کہ کس ہاتھ سے استنجا کریں، اور اگر پتھروں سے استنجا کریں تو اس کی عادت کیا ہوگی، سب کچھ سکھا دیا۔ ہمارے رسول نے کسی کا ہم کو محتاج نہیں رکھا، یہ ان کا کمال ہے، جسے تم ان کی شان کے خلاف سمجھتے ہو یہ ان کا کمال ہے، ہمارے رسول یہ ان کا کمال ہے، ان کا احسان ہے کہ ہمیں سب کچھ سکھا دیا، کسی کا محتاج ہمیں نہیں رکھا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ تم بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا اور استنجا میں پتھروں کا استعمال کرنا تو 3 پتھروں سے کم پر کفایت نہ کرنا۔ کہ لوگوں یہ ایسی باتیں ہیں کہ تم چاہو تو ان باتوں کو تم بھی سیکھ لو، ٹھیک ہے؟ ہمارے رسول جو ہمیں سکھاتے ہیں، ہمارے نبی سکھاتے ہیں، تم چاہو تو تم سیکھ لو، یہ بڑی اچھی بات ہے، تم کو معمولی لگتی ہوگی لیکن یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہترین جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین نے کہا وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ، مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، کہ انی لَأَرَى صاحبکم یعلمکم، کہ یعلمکم حتی الخراءۃ، کہ ہم تمہارے صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں پاخانہ کرنے تک کو سکھاتے ہیں۔ قلت اجل، تو میں نے کہا ہاں، امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بایماننا ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار لیس فیہا رجیع ولا عظم۔ میں نے کہا ہاں، کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ نہ کریں اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں اور 3 پتھروں سے کم پر کفایت نہ کریں، ان میں بھی گوبر اور پتھر نہ ہو، گوبر اور ہڈی نہ ہو، ان پتھروں میں بھی، ان ڈھیلوں میں بھی گوبر اور ہڈی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے۔